بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود مانگا تھا، اور وہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی ایک ایسی ڈھال اور شیلڈ بنے جس کو دیکھ کر کافر و مشرک دور بھاگ جاتے تھے۔ وہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اعلان نبوت کے بعد جب قریش نے دیکھا کہ اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مکے کے باہر سے آنے والے لوگ بھی آپ سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، تو ان سے یہ دیکھا نہ گیا۔ وہ مسلمانوں پر طرح طرح کا ظلم کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور کبھی کبھی مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ قریشیوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو حرم شریف میں بہت بری طرح مارا، اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ، ناک سب برابر ہو گیا، گوشت میں سوج کر آنکھیں چھپ گئی، سر کے بال اتر گئے، یہاں تک کہ بنو تیم نے انہیں آ کر اٹھا کر یہ اعلان کیا کہ اگر ابوبکر مر گئے تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے۔ حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ بے ہوش پڑے رہے، صبح تک ہوش نہیں آیا۔ دوپہر میں جب ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کے الفاظ سنیے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، واہ کیا محبت تھی۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو خاندان والے ناراض ہو گئے کہ جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا، اتنی مار کھائی، پھر اسی کا نام لیتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں۔ رشتے ناتے کا قریش بڑا خیال کرتے تھے۔ جاتے جاتے ان کی ماں سے کہنے لگے کہ ان کو کچھ کھلا پلا تو دو۔ ان کی ماں نے ان کو دودھ پلانا چاہا۔ فرمانے لگے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ محمد میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تو ان کی ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہنے لگی، مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے، ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن تھی۔ ام جمیل آئیں اور بتایا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہیں اور زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے وہاں لے چلو۔ تو حال یہ تھا کہ ان کا ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر اور دوسرا والدہ کے کندھے پر، اور وہ پاؤں سے گھسٹتے ہوئے زید بن ارقم کے گھر تک چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین خاصتا عمر بن الخطاب۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان دو عمروں کا، ان میں سے کوئی ایک اسلام سے مشرف فرما دے، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کا۔ اگر تو مجھ سے پوچھے تو میں عمر بن خطاب لوں گا۔ خطاب کے نامور بیٹے عمر اسلام لانے سے پہلے حق کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن تیش میں تلوار گلے میں ڈال کر نکلے اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، آج تو میں محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت عمر بہت شجاع اور بے باک آدمی تھے، بڑے بڑے بہادر آپ سے گھبراتے تھے۔ کفار قریش عمر کے اس عزم کو دیکھ کر بہت خوش تھے کہ عمر کی تلوار سے اب پیغمبر اسلام کو پناہ نہ مل سکے گی۔ ابن خطاب کی تلوار ایک بار بے نیام ہونے کے بعد اس وقت تک نیام میں نہیں جا سکتی جب تک اپنے دشمن کے لہو سے پوری طرح سیر نہ ہو جائے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ اوپر اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر چل پڑتے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے عمر، یہ سوتی ہوئی تلوار اور یہ غصہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، آج میں محمد کا کام نپٹا دوں گا۔ اس پر نعیم ابن مسعود کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ عمر بولے، کیوں؟ بولے کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایک ہی جھٹکے میں ان کا سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا اور سیدھے وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کی بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے۔
جب ان کی بہن نے عمر کی آواز سنی تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ عمر آ گئے۔ حضرت خباب جلدی سے بھاگ کر اندر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لائے اور آتے ہی اپنی بہن کو ایک تھپڑ مارا اور بولے کہ تو بے دین ہو گئی ہے، اور بہنوئی سعید ابن زید کو بھی گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ بیچ میں بہن بچاؤ کے لیے آئی تو آپ ان کو بھی مارنے لگ گئے، دونوں کو خونم خون کر دیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو ام جمیل فرماتی ہیں عمر تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم حق نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا لفظوں پر غور فرمائیے، سبحان اللہ، یقیناً اللہ کے دین کی طاقت ہی ایسی ہے۔ اس جواب کے آنے کے بعد حضرت عمر کو غصے کی جگہ بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسا نشہ ہے جو لہو لہان ہو کر بھی اترا نہیں بلکہ اور تیز ہو گیا۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے، دکھاؤ مجھے۔ بہن کہنے لگی تو ناپاک ہے، میں نہیں دکھاؤں گی۔ بہن کے خون کو دیکھ کر ندامت تو ہو ہی رہی تھی۔ کہنے لگے تو پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگی کہ پہلے نہا دھو کر پاک ہو کر آؤ۔ آپ نہائے اور آ کر قرآن پکڑا۔ نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ پڑھا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہاں پر آپ کا دل کام گیا، بے اختیار آنکھیں ڈبڈبا اٹھی۔ اللہ کے کلام کی تاثیر نے تقدیر عمر کو بدل دیا۔ کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ اسی وقت حضرت خباب جو اندر چھپے ہوئے تھے نکل آئے۔ کہنے لگے مبارک ہو عمر، لگتا ہے اللہ کے رسول کی رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ پھر حضرت عمر اسی سکوتی ہوئی تلوار کے ساتھ زید بن ارقم کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب صحابہ نے دروازے سے یہ دیکھا تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول دیکھیے عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ جو کہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے کہنے لگے آنے دو، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ حضرت عمر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول یقیناً وہ وقت آ گیا ہے، میں اسی وقت گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور صحابہ نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل اترتے ہیں اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ آپ کو حضرت عمر کے اسلام سے خوشی ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل بولے کہ آسمان کے سارے فرشتے بھی عمر کے اسلام سے بہت خوش ہیں۔ اس دن تمام مسلمانوں نے حرم کے اندر نماز پڑھی اور قریش جو اب تک بہت خوش تھے اس کو دیکھ کر اور زیادہ غصہ ہو گئے۔ تو یہ تھا حضرت عمر فاروق کا اسلام لانے کا واقعہ، جنہوں نے آگے چل کر ہر لمحہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، جو مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے اور جن کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ بڑے بڑے حکمرانوں نے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ محترم حضرات، حضرت عمر کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور یقیناً ان نمونوں پر چل کر ہی اللہ کی خوشنودی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طرح اپنانے اور خلوص کے ساتھ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔